الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے جمعے کے دن بڑا مختصر وقت ہوتا ہے خاص کر ان دیار میں اور قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کے دن خطیب اپنے نمازیوں سے مانوس ہوتے ہیں، نمازی اپنے خطباء سے مانوس ہوتے ہیں۔ ایک لحاظ سے ہم آپ کے لیے اجنبی ہیں، ایک لحاظ سے آپ ہمارے لیے اجنبی ہیں۔ بہرحال ماہ رمضان خیر سے گزرا، شوال کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ آپ کے ہمارے امام دوست ساتھی حافظ عاقب صاحب نے اور آپ کے ساجد بھائی نے مجھ سے حکماً فرمایا تھا کہ جمعہ آ کر پڑھاؤ یہاں پر، تو میں اپنے مدرسے کا جمعہ چھوڑ کر یہاں حاضر ہوا ہوں۔
چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں، اور ہمارے مدارس بھی اور ہماری مساجد بھی ماہ رمضان میں بہت آباد رہتی ہیں، غیر رمضان میں وہ مناظر دیکھنے میں نہیں آتے۔ بہرحال کئی اور بھی وجہ ہوتی ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کی عبادات کو قبول فرمائے۔ میں چند ایک باتیں عرض کروں گا، صرف اتنی گزارش ہوگی، اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائیں، میں جو کچھ کہوں گا یہاں سے کہوں گا، آپ بھی جو کچھ سنیں گے یہاں سے سنیں۔ ہمارے لوگ ہم جس دور سے گزرے ہیں، کچھ اپنے پرانے نقش یا تو ہم بھول گئے ہیں یا وہ دھندلے ہو گئے ہیں، ہمارے لحاظ سے، اپنے لحاظ سے نہیں۔ کئی ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جن کو نہ جاننا بہتر تھا، کئی ایسے لوگوں کو ہم بھول گئے ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں علماء ہوئے، علماء ہیں، انشاءاللہ علماء رہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی پاک ذات نے معجزات بخشے ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے کہیں سے پڑھے ہوں، کہیں سے سنے ہوں۔ ہمارے ملک میں مولانا ادریس کاندلوی گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ یعنی 45 سال کا دور گزرے ہے۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معجزات ہیں جو اللہ نے حضور کو بخشے، وہاں حضور کی امت کے علماء کا وجود یہ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ ہم نے اگر علماء نہیں دیکھے تو ممکن ہے ہمارا کہیں نہ کہیں قصور ہو، ورنہ حضور کی امت میں ایسے ایسے علماء اللہ نے پیدا فرمائے ہیں کہ پچھلی امتوں میں شاید ان کی مثال نہیں۔ انہی علماء میں ایک عالم ایسے ہوئے جن کی چند باتیں میں آپ کے ساتھ تقسیم کرنا چاہتا ہوں موقع کی مناسبت سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کہہ دیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ساری زندگی جس انسان نے پیغمبر کی حدیث پر لٹائی صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا احادیث کی محنت تھی۔ یعنی آپ نے بھی آخر ان کے بارے میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سو کہ آج کے جمعے کے ان کے ساتھ کیا موقع تھا بیان کرنے کا۔ سنیں نسبت کیا ہے موقع کی۔ شوال کی پہلی کو آپ کے اور ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ بولیں، عید الفطر۔ ماہ رمضان پورا ہو جائے نا، 29 پہ یا 30 پر ماہ رمضان پورا ہوتا ہے، آگے آنے والا مہینہ شوال ہوتا ہے جو چل رہا ہے، شوال کی جو پہلی ہوتی ہے یہ عید الفطر ہوتی ہے۔ امام بخاری نے عید الفطر کے دن یہ دنیا چھوڑی تھی، حضرت کا یوم وفات عید الفطر کا دن تھا۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ کچھ ایسے لوگ جن کو اب ہمیں نہیں جاننا چاہیے تھا، ان کو ہم جانتے ہیں۔
لیکن کئی ایسے لوگ جنہیں ہمیں جاننا چاہیے ہم نہیں جانتے. شاید ہی کوئی آپ کو مسلمان ملے گا وہ سینکڑوں میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. آپ ان سے پوچھیں کہ شوال کی پہلی عید الفطر کے دن امام بخاری کا یوم وفات ہے، اسے نہیں. وہ امام بخاری کے حوالے سے احناف سے لڑنے کے لیے تیار ہوگا، شاید اسے بھی پتہ نہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، چلتے چلتے ایک بات سنیں، میں نے ابھی عرض کیا، دھیان میری طرف رہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا میں یہاں سے بولوں گا تھوڑی سی دیر ہے اور آپ بھی یہیں سے سنیں گے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے زندگی کا اوڑھنا بچھونا احادیث رسول بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک خواب علماء نے لکھا ہے حضرت کی سوانح حیات میں. فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرمائے، خواب ہے. فرمایا خواب دیکھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جھل رہے ہیں، کوئی غلط چیز، کوئی ایسی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہ ہو ہم نہیں آنے دیتے اپنی بساط تک. پنکھا چل رہا ہے اور آنکھ کھل گئی. جب جو تعبیر کے ماہر تھے ان کے آگے بیان کیا تو تعبیر بتانے والے عالم نے بتایا کہ حضرت یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے، اللہ آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمات لیں گے. ابھی تو دور ابتدائی تھا نا. اگلی بات سنیں، ایک تحفہ آپ کو پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائیں، یہاں پر اس جزیرے میں شاید میرے سوا آپ کو یہ تحفہ کہیں سے نہیں ملے گا. میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں، ممکن ہے پاکستان میں ایسے حضرات ہوں جن سے آپ کو یہ تحفہ مل جائے، یہاں شاید کوئی نہیں ہو. ہمارے ملک میں مولانا یوسف بن نوری گزرے رحمت اللہ علیہ. حضرت نے جب طلباء کو مدارس میں مدرسے میں بیٹھ کر حدیث رسول پڑھانی شروع کی، جس سال مسلم شریف کا پہلا درس تھا. دور گزر جاتا ہے، یہ ایک عجب لوگ تھے. مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کی حدیث پڑھانی تھی. حدیث پڑھانے سے پہلے حضرت نے ایک تحفہ علماء کی خدمت میں پیش فرمایا، حدیث کے طلباء کی خدمت میں پیش فرمایا، وہی آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں. مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے ایک بزرگ عالم کا ایک شعر ایک کتاب میں پڑھا، کلمی کتاب میں، اور فرمایا کہ غالباً استنبول کے کتب خانے میں نے دیکھا تھا. شیخ نے فرمایا ہمارے جو دادا استاد تھے جن سے ہمیں یہ شے ملی، وہ فرماتے تھے نام بزرگوں کا ہمیں یاد نہیں رہا، الفاظ یاد رہے جو مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ سے ہم نے سنے. ہم نے یہ بات اپنے دادا استاد سے سنی تھی. آپ کو تحفہ دوں؟ بولیں، یاد رکھو گے؟ ہم نے اپنے دادا استاد سے سنا. مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ ان کے استاد تھے. فرمایا جب ہمیں مسلم شریف پڑھانے لگے تو مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کلمی نسخے میں ہم نے ایک گزرے بزرگ عالم کا ایک شعر پڑھا، الفاظ پڑھے. بزرگوں کے الفاظ یہ تھے، تحفہ یہ تھا کہ جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اپنی زندگی جو حضور کے فرامین پر نثار کرتے ہیں، ایک لحاظ سے وہ بھی حضور کے ساتھی ہیں.
فرمایا ان کو حضور کے پاک وجود کی صحبت نہیں ملی لیکن حضور کے پاک الفاظ کی صحبت ملی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ فرمایا جو حضور کی احادیث کی خدمات کرتے ہیں، جو حضور کی احادیث کی پر اپنی زندگی نثار کرتے ہیں، ایک لحاظ سے وہ بھی حضور کے ساتھی ہیں۔ حضور کے پاک وجود کی صحبت ان کو نہیں مل سکی لیکن حضور کے پاک الفاظ کی صحبت انہیں ملی ہے۔ یہ تحفہ ہے ان کے لیے جو حضور کی حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اب انہی الفاظ کی روشنی میں امام بخاری کے مقام کو سمجھو کہ جنہوں نے بخاری شریف جیسی کتاب حضور کی امت کے آگے پیش فرمائی ہے۔ یعنی میں عید کے دن اپنے مدرسے میں نے عرض کیا تھا، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، وہ دارالعلوم دیوبند کی رونق، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 3 کتابیں آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر ایسی ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جن کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ کتنی کتابیں ہیں؟ 3۔ ان میں ایک امام بخاری کی کتاب ہے، بخاری شریف۔ لیکن چلتے چلتے سنیں، جن شیخ نے یہ کتاب حضور کی امت کے حوالے کی ہے انہوں نے کئی کتابیں لکھی تھی۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہمارے پاکستان میں، حال میں انتقال ہوا ان کا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں حضرت نے لکھا محدثین عظام، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ غالباً مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 22 کتابیں تاریخ میں امام بخاری کی ملتی ہیں جو امام بخاری نے لکھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور، سب سے زیادہ معروف، سب سے زیادہ جو کتاب آگے چلی ہے امت میں وہ بخاری ہے۔ ایک بات، اب دوسری بات، دعا کریں اللہ تعالیٰ امام بخاری کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یعنی ایک عجب رونق تھے، یعنی ہو سکتا ہے آپ حیران ہوں گے، آپ نے بھی سنا ہوگا آخر علماء سے یا کہیں پڑھا ہوگا، امام بخاری عرب نہیں تھے۔ کیوں؟ عرب تھے؟ نہیں، امام بخاری عرب نہیں تھے، امام بخاری عجم تھے، عجمی تھے، عجم سے تھے۔ میں ان کی باتیں کیوں دہرا رہا ہوں؟ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی اپنے بڑوں سے وابستہ رہنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عقائد کے معاملے میں، مسائل کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں، علم کے معاملے میں اپنوں سے بڑوں کے ول دیکھا کرو، ان سے بڑھ نہیں سکتے ہو آپ اور ہم۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان سے بڑھ نہیں سکتے۔ وہ تو یعنی دعا کریں۔ اب دیکھیں بخاری شریف کی عظمت کو سلام ہے۔ جو بات آپ کو سنا رہا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ عرب نہیں تھے، عجم تھے، اور ایسے عجم سے تھے کہ بخاری حضرت نے عربی میں لکھی۔ دھیان میری طرف رہے، بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ بخاری حضرت نے عربی میں لکھی ہے، آج بھی آپ اٹھا کر دیکھیں بخاری عربی میں ہے، لیکن امام بخاری خود عجم سے تھے، اور ایسے عجم سے تھے، چلتے چلتے ایک جگہ لکھ گئے ہیں، وَيُذْكَرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ ہم ہاذا، وَيُذْكَرْ فِي هَذَا الْكِتَابِ ہم ہاذا۔ حالانکہ آپ علماء سے پوچھیں، ہم یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ نہیں سمجھے بات آپ نے؟ وَيُذْكَرْ فِي هَذَا الْكِتَابِ ہم ہاذا، عربی عبارت لکھتے لکھتے فارسی کا لفظ لے، ہم فارسی کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فارسی عبارت میں، عربی عبارت میں فارسی کا لفظ کیسے لکھ گئے؟ اس کے جوابات موجود ہیں۔ بہرحال یہ نہ اس کی مجلس ہے نہ آپ سمجھیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ذرا عجم سے کیسے وابستہ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عرب جن کے ساتھ جن علماء کا واسطہ پڑا ہے، آپ کا بھی پڑا ہوگا، عرب کو اپنے عرب ہونے پر ناز ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ عرب میں پیدا ہوئے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ناز بجا ہے۔ لیکن علماء نے بڑی عجیب بات فرمائی، شیخ الاسلام والمسلمین مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا جب نگاہ پڑتی ہے تو عجم سے امام بخاری ایک ایسی شخصیت اٹھے ہیں کہ اتنی اللہ نے ان کو عنایات سے نوازا تھا کہ عرب کے اندر احادیث رسول کا لوہا منوایا ہے۔ عرب میں ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی جو امام بخاری جی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے وہ شوال کی پہلی کو یہ دنیا چھوڑ گئے، اب ہمیں نہیں پتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں سے وابستہ فرمائیں۔ چلتے چلتے امام بخاری کی ایک بات سناؤں آپ کو، دھیان ہے میری طرف، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا عقیدہ، سنا ہے نا؟ اچھا ایک لفظ سنا ہوگا عمل، سنا ہے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں ان دونوں میں مقدم کون سا ہے، عقیدہ یا عمل؟ غور کریے گا، عقیدہ اور عمل یہ دو لفظ عام ہیں، عقائد عقیدے کی جمع ہے، اعمال عمل کی جمع ہے، چیز ایک ہی ہے۔ ان دونوں میں مقدم کون سا ہے، عقیدہ یا عمل؟ عقیدہ۔ کیا ہے؟ عقیدہ۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی تفسیر عثمانی میں کہ صحیح عقیدہ اعمال کے لیے روح ہے۔ اعمال کے اندر جان تبھی آئے گی جب آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ اگر خدا نہ کرے کسی انسان کا عقیدہ صحیح نہیں، عمل اگر اچھا بھی ہے اس کے اندر روح نہیں آئے گی۔ بلکہ مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر خدا نہ کرے کسی انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور وہ قیامت کے میدان میں جا نکلا، قیامت کے میدان میں نیکیوں کے دریا میں تیرتا ہوا بھی چلا جائے، اللہ اس کے کسی عمل کو میزان میں رکھیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ اعمال میں روح نہیں، اور اعمال کی روح صحیح عقیدہ ہے۔ میں نے ابتدا میں حضور کی حدیث پڑھی نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ صحیح عقیدے کی پوری تفسیر ہے، اجمال ہوتا ہے اس کی تفسیر۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ان دونوں میں اعمال عقائد، ان میں عقیدہ مقدم ہے، توحید عقیدہ ہے نا، بولیں ہے نا؟ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتب باندھی ہیں، جو ابواب باندھے ہیں اپنی کتاب بخاری شریف میں، کتاب توحید، کیا انداز ہے امام بخاری کا؟ کتاب الوحی، کتاب الایمان، کتاب الوضو، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب الصوم۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتاب الجہاد، میں آپ سے پوچھتا ہوں ان تمام ابواب میں کتاب توحید کہاں آنی چاہیے؟ بولیں پہلے۔ اب بات آپ کو سمجھ، پہلے آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ لیکن شان ہے ان محدث کی، شان ہے امام بخاری کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب توحید بخاری شریف کا سب سے آخری باب بنایا ہے۔ پہلا باب ہے، پہلی کے کتاب الوحی، یہ پہلا صفحہ ہے، اور بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہاں سے بخاری شروع ہوتی ہے۔ لیکن کتاب توحید پہلا نہیں رکھا، آخری باب کتاب توحید کو رکھا ہے۔ کیوں؟ حقیقت ہے دل یہ کہتا ہے کہ کتاب توحید آخر میں آنی چاہیے یا پہلے؟ بولیں پہلے آنی چاہیے۔ آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب توحید کو آخر میں کیوں لائے ہیں؟ یہی نقطہ بیان کر کے بس کرتا ہوں، تھوڑا سا میری باتیں ختم ہوتی نہیں، آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، دھیان دیں، بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب توحید کو آخر میں لائے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا کہ اس میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں کیا کیا راز پنہاں تھے کہ کتاب توحید کو آخر میں لانا ہے، کیا کیا راز پنہاں تھے، یہ امام بخاری جانتے تھے یا امام بخاری کے رب جانتے تھے؟ یہ تو اللہ جانتے تھے۔ البتہ علماء نے فرمایا دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز انداز، طرز تحریر
طرز تقریر جو بات واضح کرتی ہے۔ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب توحید آخر میں کیوں لائے ہیں۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں، ہم نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچا دی ہیں اللہ کی عنایت سے، اب سمجھنا یہ، مان کے چلنا یہ کہ یہ کتاب تو پوری ہو رہی ہے، لیکن فرمایا اپنے عقیدے کو سلامت رکھنا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ تک جتنے خدا کے نبی آئے ہیں عقائد میں سارے کے سارے متفق تھے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ بات یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام کتاب توحید کے آخر میں یہ ہے۔ علماء نے فرمایا ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ تک جتنے خدا کے نبی آئے، جتنے خدا کے رسول آئے، تمام کے شرائع میں اختلاف آیا تھا، اختلاف تھا، لیکن عقائد میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ایسے لوگ آئیں گے جو ان میں اختلاف ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ممکن ہے کوئی توحید کا انکار کرے، جیسے کہ آئے اہل کتاب، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، کہا تھا نا، نجران کے وفد کا اشارہ کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے آگے بات پیش فرمائی، آپ حیران ہوں گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے بخاری میں اور وہی آیت پیش کی ہے، کیا؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے اہل کتاب، تَعَالَوْا آؤ، إِلَىٰ كَلِمَةٍ، اس ایک بات کی طرف، سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہے، مشترک ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہی۔ فرمایا کہ اہل کتاب آئے، انہوں نے توحید کا انکار کیا۔ کہیں اہل کتاب وہ آئے جنہوں نے توحید کا حضرت عزیر کے حوالے سے انکار کیا، حالانکہ حضرت عزیر نے ان کو وہ عقیدہ نہیں سکھایا۔ حضرت عزیر کیسے وہ عقیدہ سکھا سکتے تھے جو بعد والوں نے گھڑنتو اپنایا؟ فرمایا یاد رکھنا، حضرت آدم آئے تب بھی فرمایا لا الہ الا اللہ، حضرت موسیٰ آئے تب بھی فرمایا لا الہ الا اللہ، حضرت عیسیٰ آئے فرمایا لا الہ الا اللہ، ان کے ماننے والے تثلیث کا عقیدہ لے بیٹھے، لیکن حضرت عیسیٰ کی تعلیم تو یہی تھی لا الہ الا اللہ۔ حضرت محمد الرسول اللہ آئے جو اس دھرتی پر خدا کے آخری رسول ہیں، فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ چلتے چلتے یہ سکھا گئے ہیں کہ اعمال میں کہیں نہ کہیں کمی بیشی آ سکتی ہے، کوئی بڑھ سکتا ہے، کوئی گھٹ سکتا ہے، لیکن اپنے عقیدے کو بگڑنے نہیں دینا۔ قاری عبدالعیاب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اتباع میں ہی حضرت فرماتے تھے حضرت آدم سے لے کر حضور تک دیکھیں تمام خدا کے نبی، تمام خدا کے رسول عقیدے پہ متفق چلے۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر۔ کتاب توحید امام بخاری کی سمجھیں۔ حضرت فرماتے تھے امام بخاری کے پیغام کو سمجھو۔ آج عید الفطر کے دن مسلمان خوشیوں میں کھو جاتا ہے، اللہ مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے، لیکن اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کو بھی یاد رکھو، جہاں وہ اعمال کا درس دیتے تھے وہاں عقائد کا بھی درس دے کر گئے ہیں۔ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر۔ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو یار، آپ لوگ بھی روزے راہ راہ کے تھکے ہوئے ہیں، ہماری باری آئی ہم آپ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔
نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے، حضور نے سجدہ کیا، غیر آئے، انہوں نے اوجری لے کر حضور کے کندھوں پر ڈال دی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، اکابر نے فرمایا عمر چھوٹی تھی، بھاگ کر آئیں، اپنے ہاتھوں سے اس اوجری کو حضور کے وجود سے ہٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک سر سجدے سے اٹھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کا چہرہ بھی دیکھتی ہیں، ان دشمنوں کا بھی چہرہ دیکھتی ہیں، اور پھر حضور سے فرماتی ہیں ابا یہ آپ کو کیوں اتنا ستاتے ہیں، یہ کیوں آپ کو اتنا تنگ کرتے ہیں؟ آقا نے فرمایا بیٹا میرا قصور نہیں، سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، اور میرا ان کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟ یہی تو اختلاف ہے، ہم یہی تو ان سے کہتے ہیں تعالو آؤ الی کلمۃ، اس ایک بات پر، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ لیکن قاری عبدالحی صاحب فرماتے تھے اس موقع پر دعوت فکر ہے۔ دیکھیں سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ امت نے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، امت نے جو کام کیا، حضرت نوح نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے فرمایا اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے، قوم نوح کا صفایا کر دیا گیا، حضور نے ہاتھ اٹھائے۔ آپ سوچیں قاری عبدالحی صاحب فرماتے تھے اگر حضور بھی ان کے لیے بد دعا کرتے تو سوچو حضور کی بد دعا سے کیا کیا ہوتا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے، ہم سمجھے کہ حضور بد دعا کرنے لگے ہیں، لیکن جب حضور نے ہاتھ اٹھائے تو حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ حضرت عید کے دن چھوڑ کے یہ دنیا گئے، آج بھی ان کی یہ صدائیں چل رہی ہیں، اپنے عقائد کا خیال رکھو، اپنے اعمال کو سنوارو۔ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ اپنے مدرسے میں 2 عیدیں پڑھائی تھیں، یہ بھی اسی سلسلے کی تیسری قسط سمجھ لیں، لیکن میں نے اس کو آزاد رکھا ہے اور یہ آپ کے لیے تحفہ تھا۔ خوش ہیں آپ لوگ خوش ہیں؟ چلے، کیونکہ مجھے وہ کہہ رہے تھے، میں ختم قرآن کی رات یہاں آیا تھا، اصل میں وقت تھوڑا تھا اور میں تھک بھی گیا تھا۔ آپ لوگوں کو تو نیند جلدی آتی نہیں، مجھے تو نیند آ جاتی ہے۔ آپ لوگ تو بڑی بڑی عبادات کرتے ہیں، ہم تو سو جاتے ہیں۔ تو میں جب آیا تو جانے کا ٹائم تھا اور مختصر وقت تھا، تو میں چلا گیا، تو آکے بابو یہ سمجھے شاید کہ میں روٹھ کے چلا گیا ہوں۔ ہم اتنا چھوٹا دل نہیں رکھتے، میرا ارادہ تھا، میں نے اس دن بھی ان سے کہہ دیا تھا جب بھی آپ کہیں گے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ جمعہ پڑھانے، تو آ گیا۔ آپ خوش ہیں؟ ناراض تو نہیں ہیں؟ امام بخاری کی باتیں یاد رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، پھر بلائیں گے، ہم پھر آ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔